صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ محمد ایسے نے مل کے باجماعت اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ بی بی آپ پہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حاضرین کرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزادران جناب سیدہ کونین، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بخاری برادران کا یہ عظیم صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے ابھی بھی سوائلنگ ہے، میرے دانت میں شدید درد تھا، اس کے باوجود میں 4-5 دن سے مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی بانی یا مجلس کو شکوہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ میں اپنی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی ناراضگی نہیں۔ تو میرے مولا نے چاہا چونکہ یہ شفا کا در ہے، شفا والوں کا گھر ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی جذبے سے آپ سے گفتگو کی جائے۔ اجازت ہے جی؟ سورہ مبارکہ رات کی آخری آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، میرے حبیب، میرے رسول، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ تیری نبوت کے لیے ایک میں گواہ ہوں اور ایک وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ میں کبھی بھی اپنے سامعین کو نہ جھڑکیاں دیتا ہوں نہ ممبر پاک پر فضول بات کرتا ہوں، کیونکہ میری ذمہ داری ہے۔ میڈیا سنتا ہے، چاروں مذہب سنتے ہیں اور چاروں کتابوں والے سنتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، جھگڑا علم اور ابو جہل کا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، بیدار ہو جائیں۔ آج آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کی محبت میں دل رکھا ہے ممبر پر، لیکن آج شدید تکلیف ہے، آپ نے تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے۔ میرے حبیب، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، پتہ چلا قرآن کی روح سے کافر اسے نہیں کہتے جسے ملا کہے، کافر وہ ہوتا ہے جو میرے نبی میں شک کرے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو رسالت میں شک کرے۔ طاہر بھائی، کافر وہ ہوتا ہے جو نبی کے فیصلے میں شک کرے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اسی آیت میں مسلمانوں ہمارا کلمہ ہے، پہلا گواہ لا الہ الا اللہ ہے، مدعی نبوت محمد رسول اللہ ہے۔ تیسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ سرگودا کے القائم سے کرامت باز حیدری چیلنج کر رہا ہے، ماں نے بیٹے نہیں جنا، جو میرے چیلنج کے جواب دے، بتاؤ کعبۃ اللہ میں 13 رجب کو میرے محمد کے ہاتھوں میں کسی اور نے قرآن پڑھا تھا یا عمران کے بیٹے نے؟ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو زندگی دے۔
حیدری، جناب سیدہ سلام علیکم، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر۔ 13 رجب کو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں کس نے سنائیں؟ یہ خاموشی نہیں، کس نے سنائیں چاروں کتابیں؟ میرے مولا کائنات نے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم جھگڑے نہیں کرتے، میں آپ کو لڑانے نہیں آیا۔ ہمیں نہ کہو کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کو صحابہ کو نہ مانے۔ بس فرق اتنا ہے، جو قرآن نازل ہونے کے بعد، یہ خاموشی نہیں ہے، جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں، جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھے اسے وارث کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کیا بات! مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ مجھے پتہ ہے شدید گرمی ہے، لیکن ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جو ہر موسم پہ قدرت رکھتا ہے۔ زنانِ مصر نے یوسف دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ دیں، شدت درد نہیں ہوا۔ میں اس علی کا ذکر کر رہا ہوں جس کی ولایت کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں موسم رہا پھر میرے آنے کا کیا فائدہ، آپ کے سننے کا کیا فائدہ؟ میرے اللہ مجھے طاقت عطا فرما۔ چہرے سے پڑھا جاتا ہے، شدید درد ہے۔ کون ہے میرا علی جو صاحب کل کفا ہے؟ کون ہے میرا علی جو قرآن کا وارث ہے؟ کون ہے میرا علی جو قرآن کا عالم ہے؟ کون ہے میرا علی جو نبیوں کا مشکل کشا ہے؟ کون ہے میرا علی جو سید العرب ہے؟ کون ہے میرا علی جو کاشف الکرب ہے؟ کون ہے میرا علی جو عین اللہ ہے؟ کون ہے میرا علی جو نشان اللہ ہے؟ کون ہے علی جو حجت اللہ ہے؟ کون ہے علی جو ذل اللہ ہے؟ کون ہے علی جو مرزات اللہ ہے؟ کون ہے علی جو بارش کل کفا ہے؟ کون ہے علی جو جنت کا مالک ہے؟ کون ہے علی جو کعبے کا وارث ہے؟ رب محمد کی قسم جو چپ رہا تو کھرے گا۔ علی وہ بادشاہ ہے کہ قرآن گواہی دیتا ہے، جب تک قرآن چپ رہے قرآن رہتا ہے، یہ بول پڑے تو علی بنتا ہے۔ آئے ہائے ہائے اللہ حیدری، مولا سلام علیکہ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا زمین بولی سمن بولا، تیرا مولا میرا مولا۔ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پاک، بسم اللہ۔ اب گواہی کا، بسم اللہ، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ اب گواہی کا قانون کیا ہے؟ گواہی کا قانون، یہ خاموشی نہیں، گواہی کا قانون ہے هو الحاضر الی الشیء، گواہی وہ دے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مولا آپ کو میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو چھڑکی نہیں دینی، آپ نے میرے آئے بھائی نو، مولا زندگی دے، میرے بھائی کی بڑی خدمات ہیں، جناب سیدہ بلوچ صاحب کو سلامت رکھے، طاہر بھائی کو، یہ حسن ہیں ہمارے سرگودہ کے ممبر کا، بڑے بے دریغ لوگ ہیں، پاک بی بی آپ کو سلام رکھے، بھائی اظہر شرازی کو، شرازی ساؤنڈ والوں کو پاک بی بی زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ دیکھیے گا اللہ آپ کے بچوں کو سلام رکھے، دیکھیے گا میری طرف، علی شہنشاہ ہے، میرا علی بادشاہ ہے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم علی کو کسی کی ضد میں نہیں مانتے، پتہ نہیں کو غور کر رہے ہیں، ہم علی ولی اللہ کسی کی ضد میں نہیں پڑھتے، ہم علی ولی اللہ کسی سنی کے خلاف نہیں پڑھتے، ہم علی ولی اللہ کسی وہابی بھائی کے خلاف نہیں پڑھتے، ہمیں علی تاریخ نے نہیں دیا۔ یار تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو، میں اپنی جان دے رہا ہوں، ہمیں علی ولی اللہ تاریخ نے نہیں دیا۔ سر اٹھانا بھائی نور بلوچ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور غدیر کے اعلان سے، آئے ہائے ہائے، ہم نے علی غدیر سے لیا ہے۔ خاک بی بی آپ کو زندگی، جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے۔ میرے حبیب تیری گواہی کے لیے، یہ خاموشی نہیں، مجھے زیادہ مصائب پڑھنا ہے، تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے، یہ خاموشی ہرگز نہیں۔ تو میرے بچوں، آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی شیعوں کا علی ولی اللہ کلمے میں کہاں سے آیا؟ ہم تو 14 صدیوں سے تمہیں بتا رہے ہیں، جناب کا موڈ نہیں بنتا، تبھی تو میں کہتا ہوں
علی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا. علی کو ماننے کے لیے شجرے کی سند ہونی چاہیے. آئے ہائے ہائے، جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا وہ مہمان تو ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. لو میرے جوانوں، چاہے میرا کلیجہ پھٹ جائے، جتنی بھی تکلیف ہو برداشت کر لوں گا. کلیجہ رکھنے لگا ہوں منبر پر. بیٹا ذرا کیمرہ گھمانا. القائم غدیر کا میدان بننے لگا. آج سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پلنے والوں کی اولادوں، پارا چنار سے لے کر القائم تک ماں نے بیٹے نہیں چنا جو ہمارے دلوں سے علی نکالے. یاد رکھنا، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک. آہا اللہ. جی میرا بیٹا، جی میرا بیٹا، جی بسم اللہ بسم اللہ. علامہ صاحب کی تائید میں صرف ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان. علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان. نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے. نعرہ حیدری. بسم اللہ. اچھا میرا بیٹا، اچھی طرح میرے شہزاد. اچھا دیکھو، میں بار بار نہیں کہتا، میں مجلس پڑھ کے اتروں کسی میڈیکل آفیسر سے چیک کروا لینا، وہ حیران ہو جائے گا کہ اتنی شدید درد کے بعد یہ بندہ بول کیسے رہا ہے. بھائی یاد رکھنا، جو گونگوں کو زبان دے اسے علی کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے، نیت صحیح ہونی چاہیے. میرے بیٹے نے ربائی پڑھی ہے تو کرامت حیدری جملہ کہنے لگا ہے. میرے بیٹے، آج سے 5 برس پہلے کرامت باز حیدری نے جملہ کہا تھا کہ مکہ کے ڈالروں پہ پلنے والے تیلیوں کی اولاد ہو. ہم نے علی ولی اللہ کے لطیر کے فقیر نہیں ہے. تو کہتے علی کعبے میں نہ آتا تو شاید علی نہ ہوتا. رب علی کی قسم، شکر کر علی کی پاک اماں کعبے کی طرف چلی گئی، ورنہ آج کعبہ ابو طالب کا گھر ہوتا. یار سمجھ نہیں رہے ہو. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. آئے ہائے مولا زندگی دے. بسم اللہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. آئے ہائے کیا کہنے، کیا کہنے. شاہد صاحب تھوڑا اور آواز. بسم اللہ. آہا مولا سلامت. اچھا مجھے آپ شعر دیتے ہیں، پھر میں رک نہیں سکتا کیونکہ فی البدی خطیب ہوں، رٹے کا خطیب نہیں. عرب کی تاریخ میں میرے بچوں نوٹ کر لو یہ جملہ. ہاں جی، ویری فرسٹ ٹائم میں آن ایئر منبر پاک پہ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. عرب کی تاریخ میں سب سے بڑے اجتماع 2 ہوئے ہیں. ان سے بڑا عرب کی تاریخ میں طاہر بھائی اجتماع نہیں ہوا. پہلا اجتماع 13 رجب کو ہوا. تھوڑا بولنا میرے ساتھ کوئی پارٹی نہیں ہوتی. میں جناب سیدہ کی قسم کھاتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس بندے پر جو امام حسین کے ذکر میں کرائے کے لوگ لائے. یہ غداری ہے امام حسین بادشاہ سے، اس کی بخشش نہیں ہے. آپ علی کے شیعہ ہیں، آپ نہیں بولنا ہے، آپ نہیں رونا ہے. 13 رجب کو سب سے بڑا افتتاح، سب سے بڑا اجتماع پہلے 13 رجب کو ہوا. اس سے بڑا اجتماع غدیر کے میدان میں ہوا. بندہ چپ رہے تو پھر میں علی کا نوکر. پہلا افتتاح 13 رجب کو، دوسرا بڑا اجتماع غدیر کے میدان میں. میرے بچوں بس فرق اتنا تھا، 13 رجب کا اجتماع دیدار علی کے لیے تھا، غدیر میں اجتماع اقرار علی کے لیے. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. پاک بی بی آپ کے ساتھ. بسم اللہ بسم اللہ. یار ایک پیچھے سے بھی نعرہ لگاؤ، پتہ چلے سارے شیعہ بیٹھے ہو.
حیدری، تینوں میں نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی بسم اللہ۔ آہا، تصویر علی دی پوری کر کے میں یکدم قلم کو چھوڑ دیتا اور علی نہیں پڑھ سکتا، میں آپ بڑھانا چاہتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کعبہ کی زمین۔ 4 مصرع میں پڑھنے لگا ہوں، نہ میں نے اچھل کے اتر جانا ہے، نہ اچھل کے اتر، نہ میں نے ممبر پاک توڑنا ہے، کھڑے ہو کے پڑھوں گا۔ جتنی میری نوجوان نسل ہے بزرگ سے دعا فرمائیں گے، کوئی بزرگ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا۔ جتنی میری نوجوان نسل ہے، چوتھا مصرع پسند آئے تو پھر القائم کو غدیر کا میدان بنانا ہے۔ کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے، کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے، قرآن ہے شاہد کہ عبادت کی جگہ ہے۔ حیدر سے ہے گر بغض تو قبلہ بھی بنا، اور کعبہ تو ید اللہ کے ولادت کی جگہ۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ حیدر، حیدر، ہاتھ اٹھاؤ جس کا ہے حیدر، 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 نعرہ حیدری۔ کیا کہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ حیدری، بس 2 جملے اور فضائل کے، زیادہ مجھے ذکر مصائب پڑھنا ہے۔ جی میرے بیٹے جلدی۔ ماشاءاللہ پورا سرگودہ شاعر ہے۔ ہاں ہاں، جلدی میرا بیٹا، جیتے رہو۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ مولا صاحب، یہ ماؤں کی تربیت کا کمال ہے، نہیں غور کیا؟ میرے بچوں، ساتھ کے آل محمد کا فرمان اطہر سن لو۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، جب تمہیں، توجہ، اس پہ نہ بول سکا مجھے دکھ ہوگا طاہر بھائی، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، جب تمہیں میرے دادا علی کی ولایت سن کر چہرہ کھل جائے تو مسجد میں جانے سے پہلے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کون جملہ سمجھا ہے۔ پہلے ماں کی امانت داری کا شکریہ ادا کرنا۔ آؤ، گواہ کون ہوتا ہے؟ بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے بیٹا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو آنکھوں سے دیکھے۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے، بس 2 یا 3 منٹ، اس کے بعد ذکر مصائب۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو آنکھوں سے دیکھے۔ اب اللہ نے فرمایا میرے 2 گواہ، ایک محمد رسول اللہ، ایک علی ولی اللہ۔ یہ خاموشی نہیں ہے۔ اب میرے پیارے مسلمان بھائیوں، لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، فرقہ واریت میں نہ بنو، اکٹھے ہو جاؤ کعبہ کی حرمت کے لیے۔ کوئی ہے مائی کا لال جو یہ بتائے کہ اللہ کب سے ہے؟ ہے کسی میں جرت؟ مشرک ہو جائے گا اگر یہ کہے کہ اللہ کب سے ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ علی کا پاک اللہ ہے، وہ نبی کا پاک اللہ ہے، وہ شہادہ کا اللہ ہے، وہ انبیاء کا اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ مومن ہے، وہ محیمن ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ قدوس ہے، وہ طیب ہے، وہ علی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے ناموں میں ہے، اللہ کے ناموں میں ہے۔ پاک بی بی سلامت وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، بسم اللہ، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ تو کوئی بتا سکتا ہے وہ کب سے اللہ ہے؟ بس مجھے نہیں پتا کہ میرا نبی اور علی، یہ خاموشی نہیں، میں نے بہت مجالس پڑھی سرگودہ میں، مجھے نہیں پتا
بھائی سہیل بخاری صاحب کا انتہائی شکرگزار جنہوں نے پی ٹی وی کی شب عاشور کے لیے میرے لیے دعا بھی کی اور کام بھی کیا. اللہ انہیں زندگی دے, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے. یہ خاموشی نہیں, انتہائی خوبصورت توجہ ہے. میں مطمئن کھڑا ہوں, شور کا نام خطابت نہیں, شعور کا نام خطابت ہے. اب ایک جملہ کہنے لگا, میرے بچے نے ربائی پڑھی تو وہ جملہ رہ گیا تھا. اردو ادب کا جملہ ہے حضور, ایک بندہ بھی نہ بولے میں مطمئن کھڑا ہوں. آپ نے اتنی داد دی, اتنی دعا دی کہ میری پاک بی بی آپ کو سلام رکھے. لا شریک, جملہ آرام سے سن لینا, لا شریک جس کی شریکہ حیات کے لیے, ابو طالب کے شریکہ حیات میں نام نہیں لے سکتا, علی کے پاک کما کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. لا شریک جس کی شریکہ حیات کے لیے بغیر شک کے دیوار شک کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب گواہ ہے میرا نبی اور علی, کس کا؟ میرے اللہ کا. یہ خاموشی نہیں, مومن آتے رہیں گے. اب جب سے اللہ تب سے نبی گواہ, جب سے نبی گواہ تب سے علی گواہ. اب حضور ترتیب کیا بنی؟ جو پہلا مدعی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, جو گواہ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ, جو نبی کا گواہ ہے وہ ہے علی جن. بولو سارے, بولو سارے, علی جن, اونچا بولو, علی جن, ہاتھ اٹھا کے بولو, علی جن, علی جن. اور فیصلہ دوں, جو توحید کا منکر ہو, آج کسر القائم غدیر کا میدان نہ بنے تو میں بی بی کا نوکر نہیں. میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے علی کے صدقے میں مجھے طاقت دی اسی جوش سے پڑھنے کی. میں بڑا پریشان تھا رستے میں کہ سرگودا کے شاہین جو ہیں وہ بڑے جوش سے مجھے سنتے ہیں. مولا آج میرا جوش ٹھنڈا نہ کرنا تاکہ میں اپنے جوانوں کو مایوس, میں ان لوگوں میں نہیں, سائیں آیا بس بیمار ہاں, نیاز پوری دو چلا جاؤں. میرا وارث حسین ہے, مجھے شفا وہ دیتے ہیں. جملہ سننا, جو توحید کا منکر ہو اس پہ نبی اور علی لعنت کرتے ہیں. بولنا نا میرے ساتھ, بولنا نا, کیونکہ اب تائید چاہیے, داد نہیں چاہیے. جو توحید کا منکر ہو اس میں میرا نبی اور علی لعنت کرتا ہے. جو رسالت کا منکر ہو اس پہ اللہ اور علی لعنت کرتا ہے. اور جو ولایت علی کا منکر ہو اس پہ اللہ اور نبی لعنت. آہا, کوئی ہے بولنے والا؟ آہا, مولا آپ کو بسم اللہ. علی اگر صورت دکھانے سے انکار کر جاتے, اچھا, علی اگر صورت دکھانے سے انکار کر جاتے, ماشاءاللہ, بشر رہتے جہالت میں ہی مر جاتے. اچھا, بشر رہتے جہالت میں ہی مر جاتے. علی نے کعبے کو چن لیا اپنے لیے یہاں, ورنہ حج کے موسم میں لوگ ابو طالب کے گھر جاتے. مولا سلامت. حیدری, یہ پہلے میں کہہ چکا, اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے. اور میرے مسلمان بھائیوں, اور میرے بھولے بھالے بھائیوں, علی پہ تحقیق نہ کرو, علی کو تسلیم کرو. علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. بڑے بڑے کہتے چلے گئے ہیں علی تو نہ ہوتا, اور میرے اللہ نے جگہ یا علی تو نہ ہوتا. پاک بی بی آپ کے سامنے, علی کے بغیر گزارا ہی نہیں. نہ صحابہ کا گزارا, نہ ولیوں کا گزارا, نہ کسی اور کا گزارا. علی ہے تو سب ہے. آخری جملہ, اب میں جملہ نہیں کہہ رہا, اپنی قوم کا منشور پیش کرنے لگا ہوں. بھائی طاہر صاحب, یہاں کعبہ کس طرف ہے؟ اچھا, ادھر ہے کعبہ سامنے. بسم اللہ. چلو بہت اچھا ہو گیا. مجھے 2 آیتیں پڑھ کے نتیجہ بڑا خوبصورت دینا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے آقا جی وہ تسبیح کرتا ہے تیرے اللہ کی. پہلی آیت. دوسری آیت, اللہ نور السماوات والارض, جو کچھ زمین اور آسمانوں میں نور ہے وہ تیرے اللہ کا ہے. دونوں آیتیں پہنچ گئیں. اب نماز مولا علی کی نہیں, نماز اللہ کے لیے ہے. نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے خالصاً, کسی غیر اللہ کے لیے نماز نہیں. آئیے بابا جی, بس تشریف لے آئے. مولا آپ کو سامنے رکھے. کاش آپ بھائی کا فضائل پورا سن دے, لیکن مجبوری ہوتی ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے. بسم اللہ. آؤ جی, بانی مجلس ایسے نہیں, مل کے بلند تر صلوات. بسم اللہ. آؤ بابا, بسم اللہ. آؤ بابا. امام حسین کے مقدس ذاکر تشریف لائے ہیں. بابا جی بسم اللہ, تشریف رکھیں. مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. خوش آمد میں نہیں کرتا, آپ نے اتنی محبت سے
صف ماتم بچھایا ہے نا کہ القائم غدیر کا میدان بنا ہے. آخری جملہ ہے فضائل کا. بسم اللہ جی. ذاکر حسین پاک بی بی، میں حسد نہیں کرتا، علی کا ماننے والا کبھی شوم نہیں ہوتا. یا علی چھوڑ دے یا شوم بنا چھوڑ دے. جو زبان علی کے نام پہ نہیں نہ بولتی. مجھے بڑا مولوی حدیث سناتا ہے، خاموشی عبادت ہے. نہیں غور کیا، نہیں غور کیا. خاموش رہنا عبادت نبی کی حدیث ہے. بے شک ہے جو نبی کی حدیث کا منکر ہو کافر ہے. لیکن کاش تجھے کوئی پوری حدیث سنائے. آج کرامت باز پوری حدیث سنا رہے. باجی جب میرے نبی نے کہا خاموش رہنا عبادت، جناب سلمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آمنہ کے چاند، خاموش رہنا کہاں عبادت ہے؟ نبی نے فرمایا جاہلوں میں بیٹھو تو خاموشی عبادت. یار جو نہیں بول رہا پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. جاہلوں میں بیٹھو تو خاموشی، اگلا حصہ تو چپ رہا دکھ رہے گا. نبی نے فرمایا جاہلوں میں بیٹھو تو خاموشی عبادت. ہمارے ذکر پہ نہ بولو تو منافق. بسم اللہ. یہ سنی کا نعرہ آ رہا ہے. حیدری مولا سلامت رکھے. اہل سنت ہونا جرم نہیں، علی کا دشمن ہونا جرم ہے. میرا سلام ہو ان اہل سنت پر جنہوں نے 10 محرم کو قدم قدم پر سبیلے لگا کے اعلان کیا یزید ہار گیا، حسین جیت گیا. آہا جیتے رہو جیتے رہو. بس مولا آپ کو بسم اللہ. بہت شدید درد تھا بس آخری بات جناب سیدہ سلامت ہو گیا فضائل میں حصہ. اچھا جی نماز کس کے لیے؟ میرے پاک اللہ کے. میں آگے نہ پڑھتا فضائل لیکن بات مکمل کر لوں. نماز کس کے لیے؟ میرے پاک اللہ کے لیے. اچھا ادھر اللہ ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی سوال ہی اب سے، آپ ہمارے خطیب ہیں، آپ کی عزت میں خاموش ہو گئے. لیکن مولانا صاحب اتنی اچھی گفتگو کر کے یہ آپ نے ہلکی بات کیسے کر دی؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، مجھے پتہ ہے، تائید کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ ادھر ہے؟ بسم اللہ. ادھر ہر طرف ہے. پڑھوں نماز میں؟ نماز پڑھوں؟ نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت نماز فرض. پورا مجمع چپ کر گیا. اچھا غلطی ہوئی، ٹھیک. نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت نماز فرض. اچھا نہیں ہوئی، ابھی خاموش ہے یہ گا. نماز پڑھتا ہوں عصر کی 4 رکعت نماز فرض. کوئی ایک بندہ بولے کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی نور لال بلوچ صاحب کہتے جی نماز ہوگی کعبے کی طرف. یہ کعبہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ جو بندہ نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، جو سمجھ کے نہ بولا یہ کعبہ اللہ ہے یا غیر اللہ، تو سارے کہیں گے غیر اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اور میرے علی کو نماز میں کبھی سوچنا نہ علی کے شیعوں، بس یاد رکھنا کعبہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، علی نہ ہو تو کعبہ نہیں ہوتا. بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ بسم اللہ. میں بیٹھا رہا. حیدری علی ولی اللہ نہ پڑھا کرو نماز میں. خاموش ہو گئے آپ. علی ولی اللہ نہ پڑھا کرو نماز میں. ایک شخص نے مجھے کہا مسجد میں ٹوک کر، میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا، میں کیسے نماز پڑھوں سانسوں کو روک کر. علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا. علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا. کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا. تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ بھی حرم نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. پاک بھی آپ کو سلام علیکم. اللہ بانی مجلس کا یہ صفحہ ماتم قبول فرمائے. اللہ میرے جوانوں کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. اللہ سرگودا کے شیعہ سنی مسلمانوں کو سلامت رکھے. میری پاک بھی آپ کو کوئی غم نہ دے
غم حسین کے علاوہ اس ولایت علی کی خاطر 36 شہروں میں پتھر کھاتی گئی ہیں علی کی بیٹیاں. بسم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. میری اصل پہچان مصائب آل محمد ہے. بخاری صاحب دعا فرمائیے گا آپ سے اجازت لے کر, کیونکہ آج مجھے نہیں پتا آپ کتنی بڑی شخصیت ہے, میں نہیں جانتا آپ کتنے امیر ہیں, میں نہیں جانتا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کتنا بڑا ہے, نہیں جانتا. میں ایک بات جانتا ہوں, آج کے دن صبح سے لے کر مجلس کے اختتام تک آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں. آج آپ کے گھر روحانی طور پر 3 بیویاں مہمان آئی ہیں. جسے سمجھ آئی ہائے کر لینا. ایک وہ جس کی مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی, اللہ اکبر. ایک وہ جس کا مسلمانوں نے سر زخمی کیا. ایک وہ جو کربلا سے لے کے شام تک شمر کے تماچے کھا کھا کر کہتی رہی نامار, اور میری دادی نے چکیا پیس کا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. جی بسم اللہ. سیدادہ اجازت ہے جو ممبر پہ اداکاری کرے اس میں خدا کی لعنت. مجھے پہلے اپنی آقا زادی سے ایک بات کی معافی مانگنے دیں. میری آقا زادی حسین کی پاکیزہ بہن گواہ رہنا, میں ہمیشہ منہ کا ماتم کرتا ہوں. میری بی بی آج بہت تکلیف ہے, شاید تیرا نوکر منہ کا ماتم نہ کر سکے. میری بی بی مجھے معاف کر دینا, میری شہزادی مجھے معاف کر دینا. اجازت ہے جی. جو بندہ کہتے ہیں نا میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا, میرا کوئی دعویٰ نہیں, نہ میں نے کہا میں لکھ ویسا. تو کون ہوتا ہے لکھنے والا؟ تیری جرأت ہی نہیں ہے تو کسی کو رلا سکے. ان کے دلوں میں قبر حسین ہے. جانتے ہو تم کیوں روتے ہو؟ اشارہ کروں, نام نہیں میں نے لینا. کوئی روئے بسم اللہ, کوئی نہ روئے بسم اللہ. میں نے بیویوں کا نام نہیں لینا. طاہر بھائی یہ جو تم روتے ہو نا, یہ کسی ذاکر کی وجہ سے نہیں روتے, کسی علامہ کی وجہ سے نہیں روتے. یہ اس بہن کی دعا ہے جو بھائی کی لاش پہ ایسے آئی ہے, جو پتھر ہٹا کے کہتی تھی حسین یہ رونے نہیں دیتا, حسین یہ تازیانے مارتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. حسین کی 4 سال کی بطول پر 3 روایتیں پڑھوں گا. اگر آپ نے برداشت کیا تو آگے پڑھوں گا, نہ کیا تو چھوڑ دوں گا. مجھے جتنے سیدزادے بیٹھے نا اپنی دادی کا واسطہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں, جہاں جہاں سادات بیٹھیے. اجازت ہے بابا جی, اجازت ہے. امام حسین کے ذاکر بھی ہیں, سید بھی ہیں, چہرے کا نور بتا رہا. پہلی روایت پڑھنے لگا ہوں. میری بیٹیوں, میری بہنوں, سیدزادی میری بیٹیاں نہیں, ایک دن کی بھی سیدزادی میری ماں کی طرح. میں امتی کو کہہ رہا ہوں جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہو, میری بچیوں رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے. شاہد صاحب تھوڑا ذرا آواز کھولے. پاک بی بی آپ کی بیٹی کا پردہ سلامت. بڑا درویش سید ہے حضرت شنازی. میری بیٹیوں سر سے چادر نہ اتارنا, کیونکہ مجھے حسین کی مقتولہ بیٹی, محرومہ بیٹی, مظلومہ بیٹی کا جنازہ پڑھنا ہے. اور جتنے میرے جوان بیٹھے ہو, بی بی عالیہ کا واسطہ, ساری دنیا شراب پیے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. کبھی تم شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے شمر ضربے مار رہا تھا. حسین کی 4 سال کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی اور نہ مار, اکبر کی موت کا مارا ہے, خود ہی مر جائے گا. ماتم کر سروں کا جو سیاہ بیٹھا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. میرا بھائی مجھے کہہ رہا ہے آپ نے پیچھے پڑھو, لکھا ہوا ہے بطول کربلا کا پرسا. اچھا بابا جی, میں طاہر بھائی ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. اگر میں پڑھتے ہوئے مر جاؤں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اپنا دیش ہے, سرگودا ہے, یہاں میرے ہزاروں پیار کرنے والے عزادار ہیں. بابا جی موجود ہیں بانی مجلس. اگر میں پڑھتے ہوئے مر بھی گیا نا, مجھے پتا ہے پورے سرگودے کے شیعہ کفن لائیں گے,
کوئی کہے گا میرے گھر کا کفن، کوئی کہے گا میں کربلا سے لایا ہوں، علم آگے سجیں گے، صرف سوال پوچھنا ہے، ماتم کرنا کر، اگر میری بیٹی کراچی سے میرا میت لینے آ جائے اسے تھپڑ مارو گے یا سر پہ ہاتھ رکھو گے اور رکھ سر پہ قرآن؟ شمر نے حسین کی بیٹی کو تماچا مار کے کہا بلا عباس کو۔ حوصلہ 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 حوصلہ، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سامنے۔ جناب سیدہ کوئی غم نہ، غم حسین کے علاوہ پہلی روایت پڑھنے لگا۔ بابا جی 3 روایتیں پڑھوں گا، بابا جی اس کو ذرا ٹائٹ کریں۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ، غم حسین کے علاوہ۔ جناب سیدہ بیٹا یہ ممبر ہٹا دے، ممبر ہٹا دو، ممبر ہٹا دو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں آج نہیں ادھر سائڈ پر رکھیں، میں آج مرنا چاہتا ہوں میرا بیٹا تیمور شرازی، پاک بی بی تجھے کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ آج میں مرنا چاہتا ہوں۔ میں تم میں آ گیا ہوں، تم مجھ میں ہو، میں تجھے پرسا دیتا ہوں، تم مجھے پرسا دینا۔ بیٹا اس کو پکڑ کے رکھو، جو ممبر پہ اداکاری کرے اس پہ زہرا کی لعنت۔ جب 16 میل گرم ریت پر حسین کی بیٹی چلی ہے نا، آواز آئی سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے ماں کی گود میں حوصلہ حوصلہ، سروں پہ ماتم کرو، بٹھا دے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ صرف 3 منٹ اور پڑھ لیں، اجازت ہے سیکھ؟ بسم اللہ۔ مجھے ماں کی گود میں بٹھا دے۔ جناب سید سجاد شمر کو کہتے ہیں، شمر پہلے تو تو مار رہا تھا نا، کہاں اب میں کہتا ہوں یہ میری پشت حاضر ہے، جتنے تازیانے مارنے ہیں نا مار لے، لیکن ایک دفعہ میری بہن کو اس کی ماں کی گود میں بٹھا دے۔ جو کہتے ہیں سرگودا میں میری دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے قسم ہے بدون کربلا کی صدیق اگر میں اداکاری کروں جناب زہرا کی لعنت، حرامی ہنسا ہے، کہتے ابھی بٹھا جاؤں۔ اس نے عالیہ کو ماں کی گود میں نہیں بٹھایا، اس نے خالی اونٹ لیا، اونٹ کے ساتھ حسین کی بیٹی کو ماتم کا رسیوں کے ساتھ ایسے باندھا جیسے سفر کا سماعت باندھتے ہیں۔ حرامی نے تازیانہ مارا، اونٹ آگے نکل گیا، تازیانہ حسین کی بیٹی کے چہرے پہ لگا، آواز آئی بابا بیٹی حوصلہ حوصلہ۔ بسم اللہ۔ رو لو کوئی بات نہیں، رو لو جی، بسم اللہ، رو لو بیٹا، بہت شکریہ۔ تیمور شرازی بی بی پاک سلامت۔ جو بندہ کہتے ہیں نا میں بڑا امیر ہوں مجھے رونا نہیں آتا، اب پڑھنے لگا ہوں روایت۔ یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے، انہیں میں جانتا بھی نہیں، یہ میرے بچے رو رہے ہیں۔ 36 شہر 72 موڑ، جلدی کی تو شہادت نہیں پڑھ سکوں گا۔ 36 شہر طاہر بھائی 72 موڑ، 144 گلی، دن میں 9 مرتبہ، کبھی عمر 7 تماچے مارتا تھا، تیری مرضی ہائے ہائے کرنا کر، کبھی شمر تماچے مارتا تھا۔ مر جائے گا وہ بندہ جس نے یہ روایت سن لی۔ پیر ادر شرازی دھیدہ پردہ سلامت، تھوڑی آواز کھول، آج مجھے مرنے دو، مجھے نہیں پتا یہ مجلس میری زندگی کی آخری ہو، میں مصائب ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ سرگودا کے غیرت مندوں، آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، آج ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آج کوشش کرنا کوئی ہاتھ خالی نہ رہے جو سینے پہ نہ لگے۔ پہلے مجھے روایت پڑھنے دے۔ 11 محرم کو حرام زادے شمر نے ایک کمینے کو بلایا جس کا نام ہے سہیل بن حارث۔ اس نام پہ لعنت ضرور کرنا۔ کہتے ہیں سہیل، کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں میں تجھے یزید کے دربار سے سب سے بڑا انعام لے کے دوں گا۔ لال بلوئی میری تو دیکھنا، کہتے ہیں نہ میں نے اکبر کو برچھی ماری، نہ میں نے قاسم کے ٹکڑے کیے، نہ میں نے حسین کو شہید کیا، پھر اس سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا، چہرہ ادھر کر لے جسے ماتم کرنا نہیں آتا۔ حرامی کہتا ہے یہ تازیانہ لے جو گھوڑے کے ساتھ ڈر کے کھڑی ہے نا، جس کے آنکھوں سے خون آ رہا ہے، کہتا تو نے کربلا سے لے کر شام تک حسین کی بیٹی کو نہ رونے دینا ہے۔
حوصلہ حوصلہ نہ سونے حوصلہ حوصلہ بیٹا پکڑ پکڑ لو علی کا واسطہ کہتا تو نے کربلا سے لے کے شام تک نہ حسین کی بیٹی کو رونے دینا ہے نہ سونے دینا ہے بابا جی آئے ہائے آئے ہائے میں مر جاؤں گا جانتا ہوں سید کیا کہہ رہے ہیں کہتے کرامت باز تو جو پڑھ رہا ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک علی کی پوتی کو نہ رونے دینا ہے نہ سونے دینا ہے کہتے قصور کیا تھا قصور معصوم کا نہیں ہوتا حسین کی بیٹی تھی اس کی پوتی تھی جسے مسلمانوں نے آدھی رات گھر کا دروازہ توڑ کر کوئی تازیانے مارتا تھا کوئی تماشے مارتا تھا جزاک اللہ پہنچ گئے زندان میں دو روایتیں پڑھنے لگا ہوں تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں میں نہیں چاہتا میں بی بی کی شہادت پڑھوں اور کوئی بندہ بیٹھا رہے چاہے بیٹھ کے رونا لیکن رونا سرو ایک روایت پڑھنے لگا ہوں اجازت ہے بیٹا تیمور شاہ بابا جی اجازت ہے مجھے آپ کی دادی کی عزت کی قسم میں خوش آمد نہیں کرتا میں نے پڑھ دیا تو انہیں مر جانا ہے شام کا دربار کتا شراب کے نشے میں 4000 بغیرت کرسیوں پر کتے نے دیکھا اور کہتا ہے شمر ہاں حسین کی بیٹی سے پوچھ اس کا بابا اسے کھانے کے لیے دیتا کیا تھا تمہاری آواز آہستہ ہو گئی گرمی لگ رہی ہے زندان سے زیادہ گرمی نہیں ہے کہا پوچھ شمر کہتے بول بچی یہ میں نے بچی کہا ہے اس کمینے نے یہ نہیں کہا اس کمینے نے کہا چھوٹی قیدن بول تیرا بابا تجھے کھانے کے لیے کیا دیتا بی بی نے اشارہ کیا بی بی نے کہا آواز نہیں نکلتی سید سجاد نے اللہ اکبر کہا رسیاں ٹوٹ گئیں سید سجاد نے بہن کی رسی ڈھیلی کی ہاں میری بہن بول یہ خاموش نہ میں 35 سال ہو گئے اپنی بی بی کی نوکری کرتے ہوئے میں چاہے اگلی مجلس نہ پڑھوں مجھے آج مرنے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے میں جلدی کرتا نا میں پڑھ نہ پاتا سیدزادہ اجازت دیتے بی بی نے کہا میرا بابا مجھے نماز کے بعد یہ خاموشی نہیں تازہ خرما دیتا تھا شمر کہتا ہے اگر خرما دوں کھا لو گی بی بی نے کہا تجھ پہ لعنت میں پیاسے باپ کی بیٹی ہوں نہیں کھاؤں گی سجاد نے اشارہ کیا ہوا ماتم کی تیاری سرگودے والوں پڑھو جو سیاہ بیٹھا ہے جسے اللہ نے ہاتھ دیا ہے وہ سروں کے ماتم کی تیاری کرو شمر آگے بڑھا ایک دشت تھا دشت میں رومال تھا کہتے خرما کھا بی بی نے رومال ہٹایا نیچے بابا کا کٹا ہوا سا ماتم کر جو سیاہ بیٹھا ہے آواز آئی آئے میرا غریب بابا آئے حوصلہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹا پکڑ لو جوان کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نیچے حسین کا کٹا ہوا سر تیر بھائی پڑھو روز بین سنتے ہو آج میں وہ بین سنا رہا ہوں جو میری بی بی نے کی ہے بی بی نے نا بابا کے ہونٹوں پر ایسے ہونٹ رکھ کر پہلا جملہ کہا بابا بابا تیری بیٹی بوڑھی ہو گئی ہائے نہیں کہ امیر ہو ہائے کرنا نہیں آتا بابا بابا تیری بیٹی کو شمر نے بڑا مارا بابا جو تو نے گوشوارے پہنائے تھے شمر نے چھین لیے بابا عمر سعد نے گھوڑے کے ساتھ دوڑا کر تیری بیٹی کو تا حوصلہ بسم اللہ اچھا جی آخری جملے ہیں کوئی بیٹھ کے روئے تو کوئی کھڑے ہو کے روئے تو بابا جی آج مجھے اجازت دے دو میں بی بی کی غربت پڑھ سکوں دیکھو میری بیٹیاں کیسے رو رہی ہیں اگر روتے ہوئے کسی میری بیٹی کے سر سے تیمور شاہ میں شکر گزار چادر اترے نا ساتھ والی بیٹی فوراً چادر دے دینا جانتے ہو کیوں اس لیے کہ چھوٹی سینڈ کے مصائب ہونا اور کوئی آئے نہ آئے
وہ ضرور آتا ہے جس کے بازو نہیں ہیں. اگر کسی میری بیٹی کے سر پہ چادر نہ ہوئی عباس رو کے کہے گا تمہیں پتا جو نہیں میں گھوڑے کی گردن میں کیسے گیا. پڑھنے لگا ہوں آخری بات انا للہ. ماتم کر جو شیعہ بیٹھا ہے, ماتم کرو سروں کا ماتم کرو. انا للہ, سروں کا ماتم کرو. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مر گئی شام کے زندان میں حسین کی غریب بیٹی. مرنے کے بعد ہاتھوں سے رسیاں نہیں اتری. گلے حوصلہ حوصلہ حوصلہ. بابا جی میں پڑھنے لگا ہوں, میں پڑھنے لگا ہوں, میں پڑھنے لگا ہوں, میں چاہنے لگا ہوں. حسین کی پاک بیٹی مجھے معاف کر دینا. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن مجھے معاف کر دینا. عالیہ کے لیے کہہ رہا ہوں, حسین کی شریف بیٹی مجھے معاف کر دینا. بابا جی یہ ممبر حسین ہے. سید مجتبیٰ نقوی یہ جیلر ہیں, جیلہ خانہ جات کے, ممدی پور سے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ اگر کوئی قیدی جیل میں مر جائے آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بابا مر جاؤ گے خدا کی قسم, اللہ بی بی کا پردہ سلامت رکھے. جی بسم اللہ. آئے سہیل بخاری پرسہ لیجئے میری سینڈ کا. بخاری صاحب اللہ بیٹی کا پردہ سامر رکھے, بہت بڑا مجاہد ہے میرا بھائی. میں تجھے سلام کر رہا, آگے آجا سید, تو مجھے پرسہ دے. شہزادہ جب میں جملہ ختم کروں میں نہیں کہہ رہا تم کھڑے ہونا, مجھے ایک مرتبہ سینے سے لگا کر آئی سید پرسہ دینا. تمہاری دادی کا جنازہ پڑھنے لگا ہوں. میں نے کہا جب کوئی مر جائے آپ کیا کرتے ہو؟ مجتبیٰ نقوی نے منہ پہ ماتم کر کے کہا جب کوئی قیدی مر جائے ہم سب سے پہلے اس کی ہتھکڑیاں کھول دیں, اس کی رسیاں کھول دیں, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 36 گھنٹے حسین کی بیٹی کا میت پڑا رہا. کسی نے ایک جملہ پڑھنے دے, دادی کا واسطہ ایک جملہ پڑھنے دو, ایک جملہ پڑھنے دو. 36 گھنٹے حسین کی بیٹی کا میت پڑا رہا. سجاد نے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنے, میری 4 سال کی بہن مر گئی ہے.